الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی نبی سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ بعد از حمد و صلاۃ و سلام، لائق عزت، تعظیم و تکریم، رونق خاندان رسالت، فخر سعادت حضرت علامہ مولانا سید شاہ اولیاء حسینی المعروف مرتضیٰ پاشا قادری صاحب، بانی و صدر سنی یونائیٹڈ فورم آف انڈیا اور مجلس سنی یونائیٹڈ فورم آف انڈیا، اور میرے حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اکرام، میں نے آغاز خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کری ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حامیم، قسم ہے واضح کرنے والی کتاب کی، بے شک ہم نے اتارا ہے اس بابر کا رات میں۔ ہماری یہ شان ہے کہ ہم بر وقت خبردار کر دیتے ہیں اور اسی رات فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا۔ حاضرین اکرام، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی ہر حکمت والے کام، کن نفیذ الاعمال ہونے والے امور کی تنفیذ کا فیصلہ اس رات کیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو آنے والے سال کی امور کی تنفیذ و اجرا کے لیے سپرد فرما دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس رات تقدیر، موت اور حیات اور رزق اختلاط اس رات لکھا جا چکا ہے تو لوح محفوظ پر جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ دونوں باتوں میں مطابقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ پہلے سے ہی ہے، وہی اس کا لوح اور وہی اس کا علم ہے، اور اس رات لکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان امور کو جاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سپرد کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 15 شعبان کی رات بھی اپنے ظلم میں مصروف رہتے ہیں یا ظلم و ستم اٹھانے کے لیے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا نام مننے والوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ الغرض افراد ایسے منصوبے جات بنا رہے ہوتے ہیں جن کے نتائج سالوں بعد ظاہر ہوتے ہیں اور ان کی موت اسی سال لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک کا سب کچھ علم الہی میں موجود ہوتا ہے، اسی کو لوح محفوظ پر لکھا جانا کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کا فیصلہ پہلے سے ہی ہو چکا ہے تو اس رات کا ذکر کرنے کی کیا حاجت تھی؟ جب کمی پیشی نہیں ہونی، جب فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے تو اس رات کا ذکر کرنے کی حاجت کیا تھی؟ در حقیقت یہ دنیا کے حکمرانوں کے فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ ان کے وسائل محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کے وسائل محدود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رحمتیں اور نعمتیں لامحدود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آج کے رات کی سب احکامات کے لیے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ میں لوح محفوظ کا مالک بھی ہوں، اگر کوئی اس رات سچے دل سے گر گرا کر رو پڑے تو میں لکھا ہوا مٹا بھی دیتا ہوں اور نہ لکھا ہوا تو لکھ بھی دیتا ہوں، بس اگر رد و بدل کا امکان نہ ہوتا تو میں اس رات کا ذکر نہ کرتا۔ مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کل کی عظیم رات کو جنت کی سوال کرنے کے بجائے، جنت حاصل کرنے کی بجائے لاؤ لعب کھیل تماشے میں ساتھ گزارتے ہیں، جبکہ جنت ایک ایسا مقام ہے جس سے سب سے کم درجے والا جنتی جب جنت میں جائے گا تو شخص کہے گا اے میرے رب، سب جنتی اپنے اپنے جگہوں پر جا چکے ہیں اور اپنی اپنی نعمتیں بھی حاصل کر چکے ہیں، تو میں کیسے جنت میں جاؤں؟ تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تجھے دنیا کا سب کچھ مل جائے جو کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو شخص کہے گا اے میرے رب، میں راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ لو، یہ تمہارا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمائے گا اس جیسا لو، یہ 5 بار کہا جائے گا، تو وہ شخص کہے گا اے میرے رب، میں راضی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ 10 گنا زیادہ بھی تمہارا ہے اور یہ نعمتیں بھی تمہارے ہیں جو تمہارا دل چاہتا ہو اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ پھر وہ شخص کہے گا اے میرے رب، میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ حاضرین اکرام، یہ جنت میں سے اس شخص کا حال ہے جو جنت میں سب سے ادنا اور کمتر درجہ ملا ہے، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا،
تو کیا ہم رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ حاضرین، جنت اللہ کی رضا اور اس کے نعمتوں کا مقام ہے، اور جنت میں ایک درخت کی کیفیت ایسی ہوگی کہ اگر 100 سال تک بھی اپن سواری پر سفر کرتے رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اور مومن کے لیے جنت میں ایک ایسا خیمہ ہوگا کہ جو ایک ہی موتی سے بنا ہوگا۔ دور حاضر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نفس پرستی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے سبب ہو رہا ہے، اور شرط اور فتنے میں پھنس چکے ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی آج عبرت کا نمونہ بنی ہوئی ہے۔ سخت فتنے اور مسلسل حادثات میں مسلمان آج گھیرے ہوئے۔ ہماری عبادتوں میں کوتاہی اور لاپرواہی کی وجہ سے ناکامیوں اور ذلت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ کے احکام کی تعمیل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جس حکم سے روکا گیا ہے اسے روکا رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہے اور کثرت سے درود و استغفار کرتے رہے۔ آخر میں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے والوں کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔